بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سم الفار کا تیل کرنا۔ تو حضرات گرامی قدر، سم الفار کو تیل کرنے کے لیے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے گلیسرین۔ تو آپ نے اچھے والی جو ہے وہ گلیسرین لے لینی ہے، تقریباً 1 شٹام۔ نمبر 2، آپ نے سم الفار لینا ہے تقریباً 1 تولہ یعنی کہ 10 گرام۔ اور نمبر 3، آپ نے ایک چینی کا کپ لینا ہے، اس کو کپڑ وٹی جو ہے وہ کر دینا ہے۔ جب وہ کپڑ وٹی ہو جائے گا تو پھر آپ نے ایک توا لینا ہے، توے کو آپ نے ریت سے بھر دینا ہے۔ تو ریت کو آپ ہموار کر کے برابر کر کے، تو اب اس ریت کے اوپر آپ نے وہ چینی کا کپ وغیرہ جو ہے جس کو آپ نے کپڑ وٹی کیا ہے یعنی کہ گلے مت کیا ہے یا کپڑ وٹی وغیرہ کیا ہے، وہ آپ نے اس ریت کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اور گلیسرین جو ہے تقریباً 1 شٹام جو ہے وہ چینی کے کپ کے اندر ڈال کر، تو اس کے اندر آپ نے 1 ڈلی 1 تولہ یعنی کہ جو سم الفار سفید ہے وہ آپ نے رکھ دینا، اور پھر آپ نے وہ آگ جو ہے نیچے جلا دینی ہے۔ تو یہ سارا جو کام ہے یہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے، کسی کمرے کے اندر نہیں کرنا، نہ ہی کسی کچن وغیرہ کے اندر کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ آگ جو ہے وہ جلتی رہے گی، یہاں تک کہ جیسے جیسے وہ آگ جلتی رہے گی تو اس کے اندر گلیسرین کے اندر جو آپ نے سم الفار سفید جو ہے وہ رکھا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ تیل ہوتا جائے گا۔ جب آپ دیکھیں کہ جو ڈلی آپ نے سم الفار سفید دودھیا کی رکھی ہے وہ مکمل طور پر وہ کھر گئی ہے، یعنی کہ وہ پگھل چکی ہے اور وہ بالکل تیل ہو گئی ہے، اور اب آپ کو وہ ڈلی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نیچے سے وہ چولہا وغیرہ جو ہے وہ بند کر دینا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سم الفار سفید کا جو ہے وہ تیل ہو چکا ہے، پھر اس کو آپ نے محفوظ کر لینا۔ یہ سم الفار جو سفید ہے، جو آئل آپ نے بنا لیا ہے، یہ ایک نہایت مخفی چیز ہے، بہت اعلیٰ قسم کا یہ خزانہ ہے، یہ ایک اعلیٰ قسم کی قوت با کی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس لگ چکی ہے۔ تو اس کو آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی کیپسول وغیرہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی مغلظ کیپسول جو ہے وہ بھر لیں، اور اس کے اندر صرف 1 قطرہ یہ آپ ڈراپر وغیرہ میں ڈال کر رکھ لیں، تو 1 قطرہ جو ہے وہ اس کیپسول کے اندر آپ ڈال کر پھر اس فوراً جو کیپسول ہے وہ آپ بند کر دیں، اور اسی طرح آپ کیپسول وغیرہ جو ہے وہ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اور مکھن کے اندر بھی آپ یہ جو ہے سم الفار سفید کا جو آئل ہے وہ آپ رکھ کر تو وہ بھی مریض کو دے سکتے ہیں اور استعمال کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح حلوے کے اندر بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو آئل ہے جو آپ نے سفید سم الفار کا بنایا ہے، یہ جو جب آپ استعمال کروائیں تو یہ دانتوں کو نہیں لگنا چاہیے، اور کیونکہ کسی چیز کے اندر اس کو نا آپ نے ملفوف کر کے تو پھر آپ نے منہ کے اندر رکھنا ہے تاکہ یہ معدے کے اندر ڈائریکٹ جو ہے وہ چلا جائے، اور اس سے اعلیٰ قسم کی جو قوت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اعصابی قوت اس سے حاصل ہوتی ہے، نامردی اس سے ختم ہو جاتی ہے، قوت با اس سے سر نو بالکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور جن لوگوں کو کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، یا جن لوگوں کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، اور لسی وغیرہ جو جب دو دوست احباب پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہضم نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے نا آئل سم الفار سفید کا یہ ایک نعمت غیر متبرکہ ہے۔ تو میں نے اکثر دوست احباب دیکھے ہیں کہ وہ مارے وہ مطلب زمانہ چھان لیتے ہیں، لیکن وہ سم الفار جو سفید ہے اس کا وہ تیل نہیں کر پاتے،
تو ایک مطلب زمانہ سرگرداں ہے اس کے تیل کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ آج آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی ترکیب آ چکی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ آپ بالکل کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جب بھی آپ نے سم الفار کو آپ نے تیل کرنا ہو تو اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کو تیل کر لیا کریں۔ اب آپ چاہیں تو کسی مرکب میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کسی شربت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کیپسول میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو معجون وغیرہ میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صورت انزال کی آپ معجون تیار کرتے ہیں، اور میری تو زندگی کا یہ تجربہ ہے 1990 سے لے کر آج تک، تو جب بھی کوئی صورت انزال کی اسٹیمنے وغیرہ کی میں کوئی معجون وغیرہ بناتا ہوں تو اس میں میں یہ چند قطرے جو صرف ہیں اس کے جو میں ڈال لیا کرتا ہوں، تو الحمدللہ اس کا جو فائدے ہوتے ہیں وہ صورت انزال کے جو مطلب معجون کے وہ 2 چاند ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ دوڑے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو آپ نے معجون بنا کر دی ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ بڑی کام کی چیز ہے، بالکل وہی معجون وغیرہ جو ہمیں دوبارہ بنا کر دیں۔ تو الحمدللہ اس سے بہت جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو آدمی زیرک ہو، جو عقل مند ہو تو اس کو اشارہ کافی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ترکیب لگ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ جو عقل مند ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے وہ یہ چیز بنا سکیں، کیونکہ جو مستوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر تلوار دے دی جائے تو اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کس کو مارنی ہے اور کس کو نہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو جو کہ وہ دسترس رکھتے ہیں، جو کہ کون مشق ہیں، یا جو کہ واقعی خیر الناس میں ینفع الناس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان کی جو ہاتھ ہے ان کے اندر دست شفا عطا فرما دے، اور ان کو اس کے اوپر دسترس عطا فرما دے، اور جب وہ بنائیں تو اے اللہ ان کو کامیاب کرنا۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔